كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں. یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور 3 دفعہ ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا. اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ، اسے غالب کرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اب مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے. سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعون کا ہے. حاکم ہم ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، آپ پوری قوم، بس آپ کچھ بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا، مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ، فی جنات عدن، ریزیڈنشل گارڈنز میں. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں. آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت. اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو. پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں کی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو. بائی ہک اور بائی کروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے، اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں. تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر. تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار، یہ اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں. ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو. وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ. اور منہاج لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے. منہاج محمدی کیا ہے بولو؟ تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے. بس تجزیہ کر لیجئے، بلکہ آخری آیتیں بھی پڑھ لیجئے. ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آگے مضمون مکمل ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے. دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے.
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. اللہ کی نگاہوں میں تو اسی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں. اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفی شانی کی، کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے. لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائے طبع بشری انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کو سمجھیے سورہ صف کو، سورہ احزاب کا ضمیمہ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی الفاظ آئے ہیں، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو. اور میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ایگزاسٹ ہو چکے. ولکنکم تغزونہم، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا. اور تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت اتر گئی. اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا، تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے. اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو؟ اللہ کا دین ہے، جھنڈا اس کا ہے. اور یہ فرض منصبی اصل تھا محمد کا، تو ان کی بھی مدد ہے. من انصاری اللہ آگے آ جائے گا. اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. دیکھیے جیسے بیعت کی نسبتیں آئی تھی دو، بیعت حضور سے، بے اللہ سے، لہذا تیسرا ہاتھ اللہ. وہی مسئلہ یہ ہے، نصرت اللہ کی، لیکن میری نصرت اللہ کی طرف. اللہ کی نصرت کیسے کرو گے؟ میری نصرت کرو اللہ کے راستے میں. محمد رسول اللہ والذین معہ. اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے، جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو. میں نے تو یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا، میں نے تو اب اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے. آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے؟ میں انصاری اللہ، میں تو چل رہا ہوں. وہ ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا، نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا. اب کون میرے ساتھ آتا ہے؟ من انصاری اللہ، جو ہاتھ میں ہاتھ دے اس کا ساتھی ہے. اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اگرچہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے، حقیقت میں تھے اللہ کے، بظاہر عیسیٰ کے، حقیقت اللہ کے. طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بالآخر وہی کامیاب ہوئے. لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو، اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے، وقتیاں انہوں نے جھیلی ہیں. تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نہیں دی. ایک ہے چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں، وہ ہے حضور کا معاملہ، یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا. لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن، عام خیال یہی، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، یہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے، وہ جو 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا، وہ اصل میں حواریین مسیح تھے. رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ پرسیکیوشنز ہوئی ہے ان کی، جس طریقے سے ستایا گیا ہے. جو اصحاب الاخدود تھے وہ بھی عیسائی تھے، جن کو کہ یہودیوں نے جلایا، ابو نواس نے، وہ بھی عیسائی تھے، حضرت مسیح کے ماننے والے. اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز کون تھے جو جان بچا کر گئے تھے؟ اصحاب کہف عیسائی تھے. رومی شہنشاہیت تھی، بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی، اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے. اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے، چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پہ مانتے ہیں غلط طور پہ مانتے ہیں، ان عیسیٰ کے ماننے والے ہیں.
وہ کہتے ہیں وہ حرام زادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. بس اتنا فرق ہو گیا، وہ ایک انتہا کو نکل گیا، وہ دوسری انتہا کو نکل گیا. ماسٹر کہتے ہیں کھلم کھلا سن آف مین، لیکن مانتے تو ہے نا، یہ انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب نعتوں میں بیان کرنے آئیں گے، اللہ سے کم چھوڑتے ہیں، اللہ سے اوپر بنا دیتے ہیں. اوتار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ جائے گا؟ رب. کون ہے کہنے والا؟ یہ مسلمان محمد کا امتی ہے. یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے. کہ اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو ہم کم ہے، کم کرنے والے. کون سا جرم ہے جو پچھلوں نے کیا ہم نے نہیں کیا؟ سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے، اس کے متن کی بس. اور وہ اس لیے اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی. یہ ہے سورہ صف. ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا، میں نے عرض کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ ہنڈارا مارو اور خودکشی کر لو، ٹکرا جاؤ. اس کا ایک پروسیس ہے. پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے، ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو، جو ہم سورہ شورى میں پڑھ چکے ہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. طالب آخرت بن چکے ہو. واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں، فی الواقع. پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص، پھر ایک نظم کی پابندی، ایک لیڈر کے ساتھ عہد، جو کہو گے. یہ تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے، اور محترم تعداد کے اندر 2-4 سے تو نہیں ہوگا معاملہ. 4 کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے، 3-4 تو اور 150 تو اور بھی شاید نکل ہی آتے، کوئی ذرا اور محنت کرتے، لیکن نہیں. معتدم تعداد، ریکوزٹ نمبر. لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے 2 حصے ہیں. اوپر کا حصہ ٹکراؤ، تصادم، وہ سب کو معلوم ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فلاں فلاں، کس کو نہیں معلوم؟ لیکن اکبر الآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ غار حرا کی جو تنہائیاں تھیں، جو سوچ و بچار تھا، پھر اس نے 12 برس تک مکے میں جو دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام کیا ہے. یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ 4تھی مرتبہ آ رہی ہے. وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا. یہ ہے آپ کا آلہ دعوت. اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، کسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت وہ فوراً آ گئے. کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا. اور جو نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اسی کتاب سے. حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس. تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے. تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے. تذکیر، انذار، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی. اور شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج. یہ دل کا روگ ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟
ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت. یہ قرآن نکال دیتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات. یہ وہ مقناطیس. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تزکیہ کر رہا ہے. تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے. غلط نظریات ختم ہوئے. ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کو عمل کر رہے ہیں. وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا، ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا. قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی. تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خود ہی جھڑ جائیں گے. کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی، اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی. یہ ہے تزکیہ. اور پھر تعلیم کتاب و حکمت. اب انہیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ. یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی. لما یلحقوا بہم، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں. جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، پازیٹیو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے الیکٹرانز چل رہے ہیں دائرے میں، بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں. تو نیوکلیس اس امت کا امیین، بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرکین، یہ نیوکلیس. پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے. پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے. پھر رومی آ گئے، چھا گئے. ادھر سے کچھ قبطی آ گئے، ایجپشنز. ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے. پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے. یہ سب ہیں اب مختلف دائرے. یہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین. امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے، لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو گئی. لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں. یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہیں تو اسلام لائیں، چاہیں تو نہ لائیں. یہودی رہیں، عیسائی رہیں، مجوسی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، جو چاہیں رہیں، لیکن نظام اسلام کا ہوگا، غلبہ اللہ کا ہوگا. دین ہم قائم کریں گے. تم رہو اپنے طور پر، جو ہندو رہو، جو چاہو رہو. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اس فضل کے بڑے درجے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک کبیرا. حضور سے خطاب ہے. سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا. اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. ماریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں. اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے. جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، پوسٹیومس. پیدا بھی ہوا باپ کے فوت ہونے کے بعد، بالکل مفلس قلاش. وہ تو دائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا، تو قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ. ورنہ لوگ چاہتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے گا. لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ در یتیم. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم یجدک یتیما فآوی. پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے، سخت مشقت مزدوری. آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا تھا.
قرارید، درہم و دینار نہیں، قرارید کیسے؟ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ، یہ میں بیان کر رہا تھا، فضل کبیر بلکہ فضل اکبر ہوا حضور پر۔ پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا، بہت بڑا فضل ہے، چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے، ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائے، وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندوں، پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے، پھر اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا، قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی اور آنا نہیں۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بس یہ were you created for that؟ ابراہیم بن ادہم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کئی آواز انہیں سنائی دی، یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہیں سے کایا پلٹ ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا۔ تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے، اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے۔ بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے، دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وہدن علی وہن تو ہے، چل سکتی ہے، اسی طرح مال ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ، لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ ثم لم یحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ پھر اٹھائے پھر رہا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانی کا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے صاحب بہت بری ہے۔ اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا؟ میں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے، کیا ہے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔
بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے. ناديت ياه قال يا عبدي. اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے. 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی. حضور کی بعثت 2 میں ہے. امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف. یہ ملٹی نیشنل امت ہے. ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم، ملٹی نیشنل. جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل، وہ ریشیل، ایک نسل کی. یونی ریشیل، یونی نیشنل، یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل. ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی. اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلیٰ دعوت، اعلیٰ تربیت، جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن. اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک نہیں سکتا. جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال لیں. اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ہمارے لیے کرنی ہے. اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے سیلویشن از گارنٹیڈ. شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے. بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی مزار پہ دیگے بھی چڑھا ہے، اور کیا رہ گیا. یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگز جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے. مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے. رشوت نہ لے، عیش نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے. ان زعمتم، ذوب کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے، بڑا ذوب ہو گیا اسے. ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، انکم اولیاء للناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون. اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی؟ وصال چاہیے یا ہجر چاہیے؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم. یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی. کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین. اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی. تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سامنے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے. جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی. جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا 4 آیات کا. گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. الا هل بلغت،
انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة وكشفت الغمة، گواہیاں لی ہیں. اس کے بعد اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں. اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک سائی آف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا. مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے. ہیوی برڈن. اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ 4 آیات کا. اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو ایک نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے. جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، ہفتے وار اجتماع، اسٹڈی سرکلز. اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہر آن آئے گی، قدم قدم پر آئے گی. لہذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے. لہذا اجتماعات. اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں 4 فرض ہیں 2 کر دیے، 2 کی جگہ خطبہ. خطبہ کس لیے؟ تعلیم قرآن، تعلیم بالغان. ظاہر وہاں کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا. لیکن ایک نظام ہے. ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سبت کی طرح نہیں ہے. نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں چل کر. پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں 7-8 بجے کے قریب مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے، لوگ پہنچ جاتے تھے گاؤں سے، اس لیے گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا. اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا، انہوں 4 آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا. تو اب خام خواہ کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو مصر جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کہ کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، تو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. ان مسئلے کو چھوڑ دیجئے، آئیے جمع ہوئیے. کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر. اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ 3 جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے، لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا. لیکن بات یہی ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم. نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. جمعہ ہے پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو، ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار. اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے. جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب کی یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی. جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے. فرمایا نہیں، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ كلما نادياه قال ناديتياه قال يا عبدي۔ قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں کا یہ گلدستہ ہے اس کے ہم 4 جوڑے پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید اور سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، پھر مرکزی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے، اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے، وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس کا کیا حل ہے، کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے، مساکن طیبۃ فی جنات عدن دیے جاؤ گے، ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرکھ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی، فتح بھی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ۔ نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے، تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے اس طرز عمل پر، اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے، امید موہوم ہے، اس لیے کہ کلام جو ہے یہ محمل کلام نہیں ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت آئی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا، پھر یہ کلام موغل ہے، بے معنی ہے۔ کرتے ہو تو سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری فزیولوجی میں آل اور نن لا، وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو ہو جائے گی، پرسنٹیج نہیں ہے بیچ میں۔ مسلز کے بارے میں یہ والنٹری مسلز جو ہوتے ہیں ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے آل اور نن، اگر تو سٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی، اور اگر وہ سٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا وہ، یہ نہیں کہ وہ درمیان میں آل اور نن لا۔ اچھا، اس کے لیے جو آدمی چاہیے کیسے ٹرین کرنا ہے، کیسے تیار کرنا ہے، وہ سورۃ جمعہ۔ اب یہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے اس میں ایک تو ترتیب آپ الٹی دیکھ رہے ہیں، پہلے آ رہی ہے وہ سورت جس میں کہ تسبیح کا ذکر نہیں ہے، بعد میں آئے گی سورہ تغابن جس میں تسبیح کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ سورہ تغابن میں ایمان حقیقی پر جامع ترین صورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ مباحث، اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے، اور بھی تقریباً تمام مدنی صورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے، کہیں ذرا ڈھکا چھپا ہے، کہیں کھلم کھلا ہے، اعلانیہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے بلکہ اور خلاصے نکال کر بہترین جو ہے مدنی قرآن میں بھی لکھ دیے گئے ہیں، آیات الآیات ہے، آیت الکرسی ہے، لیکن ایک خلاصہ 11 آیتوں پر مشتمل نفاق کی حقیقت پر یہ سورہ منافقون، یہ منفی ہے، مثبت شے کیا ہے، ایمان، 18 آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورہ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے بات نہیں کہہ رہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، پہلی سٹیج کاذبون کے حوالے سے یہ جھوٹے ہیں، نفاق کی پہلی سٹیج، پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے رک گئے، خدا کی قسم یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا، میری بیوی بیمار تھی، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا، انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے، تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی،
آئے تھے، اس وقت بدنیت نہیں تھے، ان کی فطرت کو اپیل کیا تھا اس دعوت نے، لیکن اب جو پاؤں ان کے ہلے ہیں وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ تو معلوم نہیں تھا، یہ تو معلوم نہیں تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انہیں کہ مسلمان جیسے آئے حضور، پورے اوس و خزرج کے قائدین ایمان لا چکے تھے، سارا قبیلہ لے آیا، ٹھیک ہو گیا، انہیں کیا پتا تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے۔ یہ ایمان جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے نیچے جو اصل آیا ہے برف کا تودا، تو وہ پھر ان کے پاؤں، اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنے تقصیر کا تو وہ ذوف ایمان کہلائے گا، نفاق نہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ایسے لوگوں کا علاج بھی سورہ توبہ میں آ چکا ہے۔ لیکن جھوٹ بہانا پہلی منزل، جھوٹی قسم دوسری منزل، اور پھر عداوت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ حقیقی تفقہ سے خالی ہو چکے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و پوش والے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ چودھری لوگ جو ہوئے، سرمایہ دار بھی ہوئے، چودھری بھی ہوئے، تو ان کی حیثیت ہے تو آپ توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتے، انہیں ٹیک لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اندر سے اتنے بودے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کوئی مصیبت، کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے، اور پھر کوئی جنگ ہوگی، پھر کہیں گے نکلو اللہ کی راہ میں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو۔ ہم العدو، یہ تیسری سٹیج ہے، یہ اب اصل دشمن یہ ہے۔ باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیان لشکر لے کر، وہ اتنا خطرناک نہیں اتنے کہ یہ بارے آستین ہے، یہ اندر سے ڈنک مارنے والا۔ ہم العدو، اصل دشمن یہ۔ فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو، چوکس رہو، چوکنے رہو، چاہے معاف کرتے رہو، یہ بات دوسری ہے۔ حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، فاختہ کے مانند بے ضرر، لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہو۔ سانپ چوکنا کتنا ہوتا ہے، لیکن سانپ ضرر بھی پہنچا دیتا ہے۔ تم چوکنے تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے، بے ضرر ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے۔ حضور کی یہی شان تھی، جس نے آگے جھوٹی قدم کھائی جدا، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ٹھیک ہے، مروت، شرافت، جس پر کہ پھر اللہ کے رسول گرفت بھی آ گئی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ معاف کرے آپ کو، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ قاتلہم اللہ وانا یوفکون، اللہ ان کو قتل کرے، گردن مارے اللہ ان کی، کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پر لبیک کہنا نصیب ہو گیا، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے، لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے، کس جگہ کمند ٹوٹی؟ جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی غلطی مان لو اپنی، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، تو رسول کی دشمنی تو دل میں گرہ بنی ہوئی ہے، کیسے آئیں؟ جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو مٹکا، جی آئیں گے ٹھیک ہے، ذرا میں بعد میں آؤں گا۔ ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، آتے نہیں، تکبر ہے، مستکبرون۔ ہم نبی کے سامنے جا کے روز اپنی خطاؤں کو ہم اعتراف کرتے رہے، ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے، یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا، آخر یہ عزت نفس ہے ہماری بھی۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے نبی، چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی سٹیج میں آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور حضور کی مربت دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں، لیکن یہاں 70 مراد نہیں ہے، 70 سے مراد جتنی چاہے آپ استغفار کر لیں۔ اللہ 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 اللہ
كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله